بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات اللهم صل على فضائل زیارت امام حسین اور زائر امام حسین کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی. گزشتہ شب میں یہ بیان کیا کہ ساری شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآلہ ساری شریعت ایک طرف، ذات حسین ابن علی ایک طرف. توجہات ہیں آپ سب کی. حج کے جو فضائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر صرف حج کے فضائل بیان کرنا ابھی شروع کروں تو شاید 1 یا 2 گھنٹہ کم ہے حج کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. اتنے فضائل ہیں. حج اسلام کا رکن ہے، واجب ہے. اگر کسی پر حج واجب ہو جائے اور نہ کرے، حج کیے بغیر مر جائے، 2 ملک آتے ہیں آسمان سے اور کہتے ہیں مت یہودین او نصرانیہ، یہودی کی موت مر جا یا نصرانی کی موت مر جا.
بغیر حج کے انسان یہودی یا نصرانی بن کے مرتا ہے۔ توجہات ہیں آپ سب کی؟ بھئی 2 دن میں آپ میرے مزاج سے تو واقف ہو چکے ہوں گے۔ ابو خنیس چھٹے امام کے صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کے پاس آیا۔ کوہ ابو قبیس، آپ میں سے اکثر نے نام سنا ہوگا، مکہ مدینہ کے درمیان پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، بہت لمبا سلسلہ کا مولا وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ روایت پہنچ جائے تو رات بھر حقیر کے لیے دعا کیجیے گا۔ حج کی فضیلت اب آپ لوگ سننے میں سارے فضائل نہیں، ایک فضیلت حج کی سنیے آج۔ حج بیت اللہ الحرام کا میں آیا امام ششم کی خدمت میں، اور میں نے کہا یبن رسول اللہ، اس سال، یہ جو سال تھا، میں حج پر نہیں جا سکا، حج واجب ہو گیا تھا، میں نے حج انجام نہیں دیا، بلکہ جو حج کے پیسے تھے، حج والی اماؤنٹ، میں نے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ حج کی اماؤنٹ، حج کی اماؤنٹ، اگر یہ روایت پہنچ جائے تو بہت سارے درس آپ کو خود ہی مل جائیں گے۔ بہار کے اندر ہے، کہا کہ جو حج کے پیسے تھے میں نے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے نا، قبلہ نظر کیوں کر رہے ہیں، نیاز کیوں کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیجیے۔ کہ جو حج کے پیسے تھے وہ غریبوں میں، چھٹے امام، رئیس مذہب، لسان محمد مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم۔ تو اب دیکھیں پوچھنے والا، تو یبن رسول اللہ، کیا مجھے حج کا ثواب ملے گا؟ حج کی اماؤنٹ اٹھائی میں نے، اپنی عقل سے میں نے سوچا کہ یہ کام کر لوں تو زیادہ ثواب مل جائے گا۔ حج کی اماؤنٹ میں نے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ یبن رسول اللہ، کیا حل لی، کیا میرے لیے ہے وہ والا ثواب جو حج کے لیے ہے، حج کا ثواب؟ چھٹے امام نے جب یہ سنا تو کہا دیکھو ابو خنیس، یہ جو ابو قبیس کے پہاڑ ہے، کوہ ابو قبیس، طویل ترین سلسلہ پہاڑیوں کا، کہا کہ اگر یہ پہاڑیوں کا سلسلہ پورا کا پورا سونے اور چاندی میں تبدیل ہو جائے، نہیں کر رہے توجہ، اور تو جا کے اس سونے چاندنی کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کرے، تب بھی تجھے حج کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں کر رہے توجہ، تب بھی تجھے حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنا ثواب ہے حج بیت اللہ الحرام کا، خدا کی قسم، ایک نہیں کئی کتابیں ہیں، بہار اٹھا کے دیکھیے، کامل الزیارات اٹھا کے دیکھیے، نور العین الی مشیر حسین اٹھا کے دیکھیے، مزار شیخ نفیر اٹھا کے دیکھیے، مزار مشہدی محمدی اٹھا کے دیکھیے، مزارات اٹھا کے جتنے اٹھا کے دیکھیے، کہ یہی امام صادق جب بات آئی زیارت حسین کی تو کہا حج اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ گے تو عمرہ مقبولہ کا ثواب، قدم رکھو گے حج مقبولہ کا ثواب۔ اللہم صلی علی محمد وہ پہاڑیاں سونے چاندی میں تبدیل ہو جائیں تب بھی حج کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جب بات زیارت حسین ابن علی کی آئی تو قدم اٹھاؤ گے تو عمرہ مقبولہ، اٹھانے پہ اسٹیپ زمین پہ رکھا،
میرے ساتھ بول دیں حج نہیں. ابھی بھی کچھ حضرات پریشان ہیں, کاش یہ چھٹے امام کے دور میں ہوتے. خیر سے فرزند زہرا کا دور ہے ابھی بھی, خدا سب کو زیارت نصیب کرے. اب وہ حضرات جو تھوڑے شاید نہیں پریشان, کوئی نہیں, الحمدللہ سارے مولائی ہیں. چھٹے امام کے پاس کوئی آیا چاہنے والا, کہا کہ یبن رسول اللہ, یہ امام حسین کی زیارت پر ثواب کیا ہے؟ چھٹے امام مسکرائے, کہا کہ زیارت کے لیے جاؤ گے خدا 10 حج مقبولہ مبرورہ کا ثواب لکھے گا. نہیں کر رہے توجہ. یہ تھا کوئی میری طرح کا شیعہ, آنکھیں پھٹ گئی اس کی. 10 حج ایک زیارت پر ہوتے ہیں نا بعض ایسے حضرات. روایت کیا ہے؟ نور العین الی مشی حسین میرے پاس موجود ہے سولجر بازار میں, جس کو دیکھنا ہو ساتھ گھر پہ ٹائم لے کے آئے. نور العین الی مشی حسین آیت اللہ استحباناتی کی, اور عجیب پورا موضوع یہی ہے کہ حسین کی زیارت پر کتنے حج ہیں. اس کی آنکھیں پٹی, امام نے کہا بل 10 نہیں بلکہ 25 حج مقبولہ. یہ اور پریشان ہو گیا ہمارے گوہر میاں کی طرح, آنکھیں اور پھٹ گئی اس کی. 25 حج مولا. تو امام مسکرائے, کہا 25 نہیں 50 حج مقبولہ. یہ اور پریشان ہوا تو امام نے کہا 50 نہیں 100 حج مقبولہ. یہ اور پریشان ہوا 100 حج مقبولہ, تو امام نے کہا 100 نہیں 1000 حج مقبولہ. یہ اور پریشان ہوا, امام نے کہا 1000 نہیں 1,00,000 حج مقبولہ. نہیں کر رہے توجہ. یہ خاموش ہو گئے, کہا مولا بس نہ, بس اتنے کافی ہیں. نہیں کر رہے توجہ. اب روایت کیا ہے؟ کتب اللہ لہو, خدا ایسے انسان کے لیے کتنے حج؟ 1000 حج مقبولہ مبرورہ زاکیہ. اللہ اکبر. اگر یہ روایت پہنچ گئی, آج کی محنت سوارت ہو جائے گی, حق مجلس ادا ہو جائے گا. کیا کیا چھٹے امام نے کہ اگر حسین ابن علی کی کربلا میں جا کے زیارت کرو تو 1000 حج. کتنے حج؟ 1000 حج. ایسے حج نہیں, آپ اپنا پیسہ لگا کر جائیے. نہیں کر رہے توجہ. اپنا پیسے لگائیے 6 لاکھ 7 لاکھ, وہاں پہ مچھر بھی مارے تو کفارہ ہو جاتا ہے. نہیں کر رہے توجہ. چھٹے امام کہہ رہے ہیں حسین کی زیارت پر جو حج ہے یہ حج مبرورہ ہے. مبرورہ یعنی کیا؟ یعنی بغیر کسی گناہ کے ہوگا, کوئی کفارہ نہیں ہوگا. کہا مبرورہ, ایک علامت مبرورہ. اس کے بعد کا مقبولہ, تم جو حج کرو گے کفاروں پہ کفاروں دو گے پھر بھی یقین نہیں ہوگا قبول ہے یا نہیں. یہاں پر میں صادق آل محمد ضمانت لے رہا ہوں یقینی طور پر قبول ہے. نہیں کر رہے توجہ. اس کے بعد پھر تیسری چیز کہی, کہا زاکیہ, پاک اور پاکیزہ حج ہوں گے. یہ چھٹے امام رکے نہیں, روایت کمپلیٹ نہیں, رکے نہیں. کہا مع رسول اللہ, کائنات کے رسول کے ساتھ ہوں گے. نہیں کر رہے توجہ. 1000 حج. حج سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے. 1000 حج کا مطلب ہے 1000 سال. ایک حسین کی زیارت 1000 سال حجوں کے برابر ہے. نہیں, ابھی بھی توجہ نہیں کر رہا. ابھی بھی توجہ. جس نے نہیں کیا اب میری دل شکنی ہوگی. جو باہر بیٹھے پیچھے جالیوں کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہے ہیں, خدا سلامت رکھے. رسول اللہ نے ایک حج کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے, اللہم صل علی محمد وآل محمد. صدق دے, پریشان تو نہیں ہے؟ بہت غور.
حج پانچویں امام کی روایت ہے، حج انسان کا تب کامل ہوتا ہے جب سارے اعمال حج انجام دینے کے بعد انسان امام معصوم کی زیارت کر لے۔ نہیں کر رہے توجہ۔ اللہ کی زیارت کے بعد انسان وجہ اللہ کی زیارت کر لے، تب حج کمپلیٹ ہوگا۔ ایسا ہی ہے، رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں نے ایک حج کیا۔ کیا کہا تھا چھٹے امام نے؟ کہ 1000 حج رسول اللہ کے ساتھ۔ اگر یہ پہنچ گئی بات 1000 حج رسول اللہ کے ساتھ، ایسا ہی ہے، رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں نے ایک حج کیا تھا جو شروع ہوا تھا خانہ کعبہ سے، ختم ہوا تھا غدیر خم کے میدان میں۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ حسین کی زیارت، ایک زیارت رسول اللہ کے ساتھ 1000 حج کے برابر ہے۔ نہیں کی توجہ۔ یعنی کیا؟ یعنی چھٹے امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تم کربلا جاؤ اور زری پر نگاہ پڑے تو سمجھ لینا تم فقط حسین کی زیارت نہیں کر رہے، علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ علی کو حیدری، جب تم اللہم صلی علی محمد، کیونکہ کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو قاتلین کربلا میں وہی نام آئیں گے جو غاصبین حق خلافت علی ہیں۔ تم جب زری ہے امام حسین کی طرف دیکھو تو فقط حسین کی زری کی طرف نہیں دیکھو گے، غدیر خم میں علی کو مولا بنتے ہوئے دیکھو گے۔ بھئی آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئے تو ایک نعرہ لگا دیجئے آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب دیکھیں موضوع ایسا ہے، مجھے پتہ ہے یہ موضوع کم پڑا جاتا ہے، اور میں نے پہلے دن وعدہ کیا تھا اگر ہمتاً گوش ہو کے سنیں گے محفوظ ہوں گے آپ میں سے ہر عزادار، اور ساری رات دعائیں کرے گا۔ بھئی آپ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ میں پریشان ہوں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی درود پڑھنے والا نہیں۔ مل کے یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت غور سے سنیے گا خدا را، فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا من اعلی علیین، خدا نے ہم محمد اور آل محمد کو اعلی علیین سے خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ کن کو؟ معصومین کو۔ ثم خلق قلوب شیعتنا من اعلی علیین، پھر ہمارے شیعوں کے دلوں کو، شیعوں کے جسم نہیں، بدن نہیں، فقط دل، دلوں کو جس چیز سے ہمیں خلق کیا اس چیز سے شیعوں کے دلوں کو خلق کیا۔ اسی وجہ سے شیعوں کے دل تحوی الینا، ہماری طرف مائل رہتے ہیں۔ علی کا ذکر سن لیں، حسین کا ذکر سن لیں، زین العابدین کا ذکر سن لیں، امام زمانہ کا ذکر سن لیں۔ اچھا، شیعوں کا دل خلق کیا اعلی علیین سے۔ پھر ہم کہتے ہیں وَخَلَقَ أَبْدَانُكُمْ، شیعوں کے جو بدن ہے، جسم ظاہری، یہ جو جسم ہے یہ، اس کو خلق کیا مما دونہ، اعلی علیین سے خلق نہیں کیا،
جو اعلی علیین کا نچلا حصہ ہے، نہیں کر رہے توجہ، اعلی علیین کا جو نچلا حصہ ہے، شیعوں کے بدن کو اس سے خلق کیا۔ اب یہی امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرما رہے کہ جب بھی کوئی بھی علی کا چاہنے والا کربلا جا کے حسین کی زیارت کر لے، کتبہ اللہ من اعلی علیین، خدا اس کے وجود کو اعلی علیین میں لکھ دیتا ہے۔ شیعوں کا دل فقط اعلی علیین میں سے ہے، اور یہ عظمت ظاہر حسین کہ دل بھی اعلی علیین میں سے، بدن بھی اعلی علیین میں سے، دل بھی، یہ عظمت ظاہر حسین، دل بھی اعلی علیین میں سے، جسم بھی اعلی علیین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ما من شیء الا وہو یغبط ظائرہ، کائنات میں جب صحرائے محشر برپا ہوگا، کوئی ایسی شے نہیں ہوگی، آپ پریشان تو نہیں ہو گئے، کوئی ایسی شے نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن حسین کے زائر کے مقام پر رش کر رہی ہوگی۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اب نور العین کے اندر روایتیں ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر زائر حسین ابن علی اذا مات فی لیلہ او یومہ او عامہ، امام حسین کا زائر زیارت جس دن کی اس دن مر جائے، یا اس رات میں مر جائے، یا اس سال مر جائے، عزرائیل کو اجازت نہیں ہے وہ قبض روح کرے، نہیں کر رہے توجہ، خود خدا اپنے ہاتھ سے ظاہر کی روح کو نکالتا ہے، عزرائیل کو یہ اختیار نہیں ہے۔ جب صحرائے محشر برپا ہوگا، چھٹے امام فرما رہے ہیں، جب صحرائے محشر برپا ہوگا تو نادا مناد من بطنان العرش، عرش کے بیچ میں سے آواز آئے گی، اوصیاء موجود ہیں، ساری مخلوقات موجود ہیں، اتنے میں عرش کے بیچ سے صدا آئے گی، اینا محبی محمد و آل محمد، ارے محمد اور آل محمد کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ جو چاہنے والے ہوں گے سارے اہل بیت کے گھرانے کے، ساری مخلوقات میں سے نکل کر آگے آ جائیں گے۔ ثم نادا مناد من بطنان العرش، پھر دوبارہ آواز آئے گی عرش کے بیچ میں سے، این زوار الحسین، ان میں سے حسین کے زائرین کہاں ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جنت میں جو سب سے پہلے اپنے قدم رکھیں گے وہ حسین کے زائرین ہوں گے، امام حسین کے زائرین، اوصیاء سے پہلے، اولیاء سے پہلے، شہداء سے پہلے، صدیقین سے پہلے۔ اب جملہ سننا ہے چھٹے امام کا ہے، میرا نہیں ہے۔ بعض مخلوقات میں سے بعض زائر امام حسین کو دیکھ کر یہ گمان کرے گا کہ کہیں یہ نبی تو نہیں ہے، اللہ اکبر، کہیں یہ انبیاء میں سے تو نہیں ہے۔ اب میں آرام سے تسلسل کے ساتھ وہ روایتیں پڑھنے لگا، اگر آپ لوگ بیدار ہیں، توجہات ہیں۔ گزشتہ شب میں نے بیان کی تھی، آج بھی سن لیجئے کہ ساری شریعت محمدی ایک طرف، حسین ابن علی ایک طرف ہے۔ میرے ساتھ آپ لوگ؟ کچھ مطالب گزشتہ شب میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، جا کے سنیے گا۔ امالی توسی میں شیخ توسی نے نقل کیا، توجہات ہیں آپ کی؟
نور العین میں آیت اللہ استحباناتی نے نقل کیا، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا، اور دیگر معتبر کتابوں میں موجود ہے، صحیح و سند روایت۔ اب ایک مسئلہ شرعی سن لیجئے، پہلے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، میں وہ مولویوں والے مسئلے نہیں بتا رہا، یہ مسئلہ شرعی بڑا اہم ہے۔ یہ اللہم بھائی پانی دیجئے، محمد وآلہ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ جو باہر بیٹھے ہیں ہوا کھا رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں آپ سب؟ بھائی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے بتائیے؟ اب اپنی سماعتیں بلند کیجئے، شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ آپ مدینہ گئے، اللہ کے افضل ترین نبی کی زیارت کے لیے، مدینہ منورہ، سردار آدم و عیسیٰ و موسیٰ کی زیارت کے لیے ہیں۔ وہاں آپ بیمار تھے۔ اب شریعت محمدی میں خود نبی کا یہ حکم ہے، یہ آپ شفا کی نیت سے نبی کی قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ نہیں کر رہا تھا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں حرام، میری قبر کی مٹی بھی کھاؤ گے شفا کی نیت سے؟ کیا ہے بتائیے؟ کسی امام کی، امام علی علیہ السلام ابو الائمہ ہے، افضل ترین امام، آپ نجف جائیں، حرم امیر المؤمنین میں جائیں، علی کی قبر کی مٹی بھی آپ شفا کی نیت سے نہیں کھا سکتے، حرام ہے یہ مٹی کھانا۔ میں نہیں، خود مولا علی کہہ رہے ہیں۔ شیخ یعقوب کلینی سے لے کر آغا سستانی تک سارے فقہا کے فتاوی دیکھیے گا جا کے۔ ہے توجہات؟ اب روایت سنیے، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پریشان تو نہیں ہے؟ پانچویں امام فرماتے ہیں ان اللہ عوض لقتل الحسین، خداوند کریم نے امام حسین کی شہادت کے بدلے میں سرکار سید الشہداء کو 4 چیزیں عطا کی جو فقط خاص ہیں سید الشہداء کے ساتھ۔ نہیں کر رہے توجہ، کسی اور امام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، فقط امام حسین کے ساتھ 4 چیزیں۔ پہلی چیز، جعل اجابت الدعاء تحت قبته، خدا نے دعاؤں کی قبولیت کو حسین ابن علی کے قبے کے نیچے قرار دیا۔ پہلی چیز ہے توجہات، اجابت الدعاء تحت قبته، دعاؤں کی قبولیت حسین کے قبے کے نیچے۔ دوسری چیز، وجعل الامامۃ فی ذریتہ، خدا نے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا۔ نہیں کر رہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے امامت نہیں چل رہی، امام حسین کی ذریت سے۔ ہے توجہات؟ تیسری چیز، تیسری چیز، وجعل، مسئلہ شرعی آپ کے ذہن میں ہے، قبر کی مٹی نبی کے حرام ہے، اب شارع مقدس فرما رہے ہیں وجعل الشفاء فی تربتہ، نبی کی قبر کی مٹی کھاؤ حرام ہے، شفا چاہیے، آؤ آ کے حسین کی قبر کی مٹی کھا لو۔ حسین کی قبر کی مٹی میں شفا کو قرار دیا۔ کوئی بھی مرض ہے، آؤ آ کے حسین کی قبر کی مٹی کو چک لو، کھاؤ نہیں، چک لو، فقط شفا مل جائے گی۔ چوتھی چیز، اب میرا ساتھ دیجئے گا، وَلَا تُعَدُّ ایام زائری جائعا وراجعا من عمرہ، حسین کے زائرین، 3 کتابوں کے حوالے اس لیے دیے،
جو حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے جانے کے دن، زیارت کر کے واپس پلٹنے کے دن خدا ان کی عمروں میں حساب ہی نہیں کرتا، شمار ہی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آنے والے دن، جانے والے دن۔ روایت میں ہے، اب صرف روایت سنیے آج، کہ صحرائے محشر، امام صادق سے روایت ہے یہ، نور العین کے اندر، جب برپا ہوگا تو خاتم الانبیاء صحرائے محشر میں آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ امام حسین کے زائر کی زیارت کے لیے آئیں گے، خاتم الانبیاء۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ ہمارے چچا امام حسن مجتبیٰ صحرائے محشر میں آئیں گے ہماری جدہ سیدہ کونین کے ساتھ۔ کیوں آئیں گے؟ امام حسین کے زائر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ جب زائر اذا ہمہ، جب گھر میں نیت زیارت کرتا ہے، گھر کے اندر اپنے، ابھی آپ کچھ مت کیجئے، پیسے کہاں سے آئیں گے، کیا ہے، صرف نیت کی، روایت میں ہے یہ، روایت کی جملے عجیب ہے خدا کی قسم۔ جب نیت کرتا ہے تو گھر میں مولائے متقیان اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، امیر المؤمنین۔ گھر میں جب سامان سفر باندھ رہا ہوتا ہے، آسمان سے ملائکہ اس کے گھر اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پھر روایت میں کہ سارا راستے جب یہ کربلا کی طرف جاتا ہے تو سارے راستے یہ ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، آگے بھی، پشت پر بھی۔ جب زیارت وغیرہ کر کے واپس گھر آ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، تو یہ ملائکہ خدا سے کہتے ہیں بار الہ وافا الہ منزلہ، یہ جو ظاہر حسین تھا یہ واپس گھر آ گیا، الہ این نذهب، اب ہم کہاں جائیں؟ آواز قدرت آتی ہے، اسی کے گھر میں رہو، قیامت تک اس کے لیے استغفار کرو۔ ولی ابن ولی امام حسین ابن علی بلند صلوات قیامت تک اس کے لیے استغفار کرو۔ روایت ہے، اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں پڑھوں یا میں جو پیچھے ہیں میرے ساتھ ہیں، دیکھیں یہ موضوعات خدا را سنیں، آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، ان موضوعات ممبروں سے نہیں پڑھے جاتے یہ روایتیں، میں پڑھوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمتن گوش ہو کے سنیں۔ روایت، اور عجیب روایت، عجیب، یقین جانیے کہ زائر امام حسین جب کربلا جائے، حج کے لیے نہیں ملتا، امام حسین کی زیارت کے لیے قرضہ لو زیارت پر جاؤ، قرضہ لو زیارت پر جاؤ۔ اگر کوئی چاہتا ہے زندگی میں فقر و فاقہ دور ہو جائے، کربلا میں آ کے حسین کی زیارت کر لے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس شخص آیا، میری طرح کا کوئی ہوگا، کہا مولا زیارت کی تھی، ابھی تک فقیر ہوں، کہا مولا میں نے تو آپ کا کلام، میں نے تو زیارت کی تھی، ابھی تک ویسے ہی فقیر ہوں۔ آٹھویں امام مسکرائے، کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آ کے بنگلہ خرید لو گے، فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ خدا لقمہ حرام کو قیامت تک تمہاری زندگی سے دور کر دے گا، حرام زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو طہارت کا مصداق ہے اس کی ذریع کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، حسین کی زیارت کر دی۔ زائر کے بارے میں ہے کہ زائر حسین ابن علی، اب دیکھیں یہ فضائل بھی ہیں، اور آنسو آئے تو آنسوؤں کو مت روکیے گا، لیکن عجیب روایت ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں یقین جانیے کہ آنکھوں سے خود بخود ہی آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کربلا میں آپ جائیں، کسی بھی سمت سے کربلا کے اندر داخل ہوں، روایت ہے زائر، اب زیارت کا جو کم ترین ثواب ہے، کم ترین ثواب،
وہ کیا ہے؟ وہ اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگلے پچھلے سارے گناہ۔ روایت ہے کہ زائر کربلا کے کسی بھی کونے سے کربلا کے اندر قدم رکھے، حسین کی غریب ماں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ہائے میرے مظلوم بیٹے کی زیارت پر آنے والے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ کربلا میں کہیں سے بھی کربلا کے اندر داخل ہو۔ روایت ہے، اب عجیب، خدا کی قسم عجیب ہے یہ، جب زائر حرم امام حسین میں آ جاتا ہے، زیارت کر کے جب واپس دروازے پر آئے تو یہ روایت ہے، یہ ہر زائر واپس آ کے دروازے میں پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں کر رہے توجہ۔ آواز آتی عرش سے کہ اے بندے اب تم دوبارہ سے اپنے سارے اعمال کو شروع کرو، فَلْيَسْتَأْنِفِ الْعَمَلِ، اعمال کو شروع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو تم حسین کی زری کی زیارت کر کے باہر نکلے ہو ایسے ہی ہے کہ جیسے تم دنیا میں دوبارہ آ گئے ہو، نو مولود بچے کی طرح جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہر گناہ سے خدا نے پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے۔ روایت میں ہے نسیم عرشی، عرش کا عطر ہے یہ، عرشی خوشبو، عرش کی خوشبو آسمان سے ملائکہ لے کر آتے ہیں، خزان عرش، حملہ عرش اٹھا کر لے کر آتے ہیں، زائر کے چہرے پر اس خوشبو کو ملتے ہیں، اور پھر اس خوشبو کو چہرے پر مر کے اس خوشبو سے حسین کے زائر کے چہرے کی خوشبو، اس سے قوام عرش، خزان عرش، حملہ عرش اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں، حسین کے زائر کے چہرے پہ مل کے۔ عزیزان گرامی، لیکن آپ اور ہم یہ جو فرش عزا پر آ رہے ہیں، حقیقت میں امام مظلوم کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ایک طویل عرصے سے نجف کربلا میں، اور سارا سال زائرین سے ایک ارتباط رہتا ہے وہاں پر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر آ کے حقیر کی مجلسیں سنتے ہیں، ساتھ ساتھ کاروان میں ہوتے ہیں۔ یقین جانے بعض اوقات بڑے عجیب و غریب زائرین ملتے ہیں۔ کربلا کا جو ادب چھٹے امام نے بتایا ہے، خدا را اس کا خیال رکھیے۔ امام صادق کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام محمد بن مسلم کو، کہا کہ محمد کربلا جاؤ حرم کے قریب تو حلویات، میٹھی چیزیں مت کھانا، جانتے ہو نا اس کربلا میں کیا ہوا تھا۔ ایک زائر ہمارے ساتھ 4 یا 5 برس پہلے کربلا میں تھے، یہیں کراچی میں ان کا گھر ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں آقا 4 سال ہو گئے میں جب کربلا سے پہلی دفعہ زیارت کر کے آیا، شاید وہ راضی نہیں تو میں ان کا نام بھی لیتا، کہا جب پہلی دفعہ آیا تو گھر میں، سنیے خدا را، یہ ہے تأثیر زیارت حسین ابن علی، کہا گھر میں آیا تو میں نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو میرے بیڈ روم میں جو ٹی وی لگا ہے وہ نکال دو، محرم کا مہینہ تھا، عاشور کی زیارت کر کے، تو بیٹے نے کہا بابا میں کوئی چادر ڈال دیتا ہوں، کہا نہیں بیڈ روم میں نہیں بلکہ گھر میں جتنے ٹیلی ویژن ہیں سب کے سب نکال دو، جا کے دے دو کسی کو۔ بیٹے نے کہا بابا کیوں؟ تو روتے ہوئے کہا میری آنکھوں نے حسین کی زری کی زیارت کی ہے، اب میں کسی گندگی کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، تاثیر زیارت ہے یہ جو فضائل ہیں۔ چھٹے امام کہتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ فضائل پتہ چل جائیں، انسان کی زائر کی یہی فضائل سن کے اصلاح ہو جائے گی۔ آج آپ اور ہم کربلا جاتے ہیں، ہم نے کربلا کو کتنا کمرشل کر دیا ہے، کوئی میری بات برا نہ مانے۔ روایتیں خدا را اٹھا کے دیکھیں، عجیب ہیں روایتیں۔ کہا کہ محمد کربلا جاؤ، محمد ابن مسلم کو چھٹے امام کہہ رہے ہیں، تو محمد یہاں ہنسنا مت۔ محمد نے کہا مولا لماذا، کیوں؟ کہ محمد تمہیں نہیں پتا یہاں ششباہ کو گردن پہ تیر لگا تھا،
محمد کربلا جاؤ تو نرم بستر کی فکر نہ کرنا، تمہیں معلوم ہے نا یہاں کانٹوں پر حسین کی 3 سالہ بچی دوڑی تھی۔ کربلا کے آداب ہیں یہ، کچھ چیزیں کامن سینس ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ امام، پھر بھی امام بتا رہے ہیں کیونکہ قیامت تک نگاہ دیکھ رہی ہے جعفر صادق کے۔ آج آپ اور ہم جاتے ہیں، خدا را ان باتوں کا خیال رکھیے، میرے اوپر بھی واجب ہے، آپ کے اوپر بھی۔ کربلا کوئی سیر و سیاحت کی جگہ نہیں ہے، کربلا مقتل ہے، وہ جگہ ہے جہاں حسن مجتبیٰ کے 13 سالہ قاسم کا بدن پامال ہوا، جہاں شبیہ پیمبر کے کلیجے میں برچھی لگی، جہاں عباس جیسے دلاور کے بازو قلم ہوئے۔ یہ باتیں کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ محمد یاد رکھنا یہ وہ جگہ ہے جہاں علویات، فاطمیات، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں چھنی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداران امام مظلوم، آج 13 سفر ہے، آپ جس انداز میں سن رہے ہیں یقین جانے میں آپ میں سے ہر عزادار کے لیے دعا گو ہوں، خدا سلامت رکھے۔ مصائب نام ہے احساس کا، میں بہت آرام سے بیان کروں گا، ذرا محسوس کیجئے گا کہ سکینہ کے مصائب ہیں کیا۔ علماء نے کچھ شباہتیں نقل کی ہیں نبی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا میں اور حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین میں۔ سنیں گے شباہتیں؟ آپ سب گریے کے لیے آئے ہیں نا، رونے میں تکلف نہ کیجئے گا۔ کچھ شباہتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ نبی کی بیٹی کو امت نے نبی کے بعد رونے نہیں دیا۔ عزادارو، حسین کی بیٹی کو بھی یزیدیوں نے حسین کے بعد رونے نہیں دیا۔ جب بھی رونا چاہتی تھی کبھی ظالم کا تماچا پڑتا تھا، کبھی ظالم کا تازیانہ پڑتا تھا۔ ایک اور شباہت سنیں گے؟ عزادارو، نبی کی بیٹی کو جب علی غسل دے رہے تھے تو علی جیسے شیر کی چیخ بلند ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ عزادارو، سکینہ کو بھی جب غسالہ غسل دینے آئی غسالہ کی چیخ بلند ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ جگہ بدن پر نیل کے نشان تھے، تازیانوں کے نشان تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں ہاں سلام کو بلند کر کے۔ عزادارو، جملہ سنیں گے جو مقاتل کا ہے، بی بی کی آپ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، خدا ہر عزادار کو شام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جب جائیں گے شام تو زیارت میں ہے، سلام ہو اس بچی پر کہ جس بچی کے بدن کو حبال الخشناء ایسی رسیوں سے باندھا گیا جو خشن تھی، کھردار رسیاں تھی۔ نہیں، توجہ نہیں ہے عزادارو، 44 منزلیں ہیں، الگ الگ ناکوں پر سکینہ کو باندھا گیا ہے۔
کیسے ناقے ہیں؟ بے کجاوا ناقے ہیں۔ آپ سب نے ناقے کا کوہان دیکھا ہے؟ کوہان 3 سالہ بچی ہوتی کتنی ہے؟ عزاداروں، ناقے کے کوہان سے سکینہ کو سر سے لے کر پیروں تک موٹی رسیوں سے باندھا گیا اور ناقوں کو تیز دوڑایا گیا۔ عالم یہ تھا کہ آگے سے ناقے کا کوہان زخمی کرتا تھا، پشت سے رسیاں کمر کو کھاتی تھی، بچی ایک ہی آواز لگاتی تھی، بابا تیرے بعد امت نے بڑا ستایا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ عزادارو، وہ وقت آیا، بس میں خدا سلامت رکھے میں ختم کر رہا ہوں، لیکن اب مصیبت کو محسوس کرنا۔ خرابہ شام میں 44 منزلوں میں بچی اپنے باپ کو یاد کرتی رہی، کبھی کہتی تھی بابا، کبھی فرات کا رخ کر کے کہتی تھی چچا پانی نہیں چاہیے، چچا بس آپ آ جائیے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، خرابہ شام میں آج ہی کی تاریخ تھی، ایسا وقت آیا کہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے بلک بلک کے رونے لگی اور بلند آواز سے بابا 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 کرنے لگی۔ عزادارو، جب زینب و کلثوم نے دیکھا تو شہزادیوں کی صدائیں بلند ہوئی، ایسا گریہ ہونے لگا کہ آوازیں یزید کے دربار سے ٹکرانے لگی۔ یزید نے جب یہ صدائیں سنی تو حکم دیا کہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو، آپ نے آرام سے سن لیا، نہیں نہیں، چہروں کو پیٹتے ہوئے، سینوں کو پیٹتے ہوئے جملے سنیے۔ یزید نے حکم دیا کہ حسین کے کٹے ہوئے سر کو زندان میں لے جایا جائے۔ عزادارو، ذرا سوچ کے بتائیے، کیا کبھی چھوٹی بچی کے سامنے باپ کے لاشے کو لایا جاتا ہے؟ حسین کے کٹے ہوئے سر کو تچ میں اٹھایا، لے کر آئے خرابے کی طرف۔ خرابہ شام میں جب علی کی بیٹی نے دیکھا کہ ماں جائے کا کٹا ہوا سر لایا جا رہا ہے، عزادارو، خرابہ شام کے دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی اور کہا میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ نہ جانے کس ظالم نے علی کی بیٹی کے شانے پہ تازیانہ مارا۔ عزادارو، تازیانہ لگا، زینب کبریٰ منہ کے بل زمین پر گری۔ یہ ظالم دشت لے کر آگے آئے، 3 سالہ بچی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر، نہیں نہیں، ماتم کرتے ہوئے عزادارو، بچی نے سر کو اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ جملہ محسوس کرنا جو بیٹیوں والے ہیں۔ عزادارو، بچی نے باپ کے سر کو اٹھایا۔ اب زبان حال سنو سکینہ کا، جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا بابا 44 منزلوں میں میں یہی سوچتی رہی کہ بابا بس کچھ ہی وقت ہے، وہ وقت آئے گا کہ سکینہ اپنا سر تیرے سینے پہ رکھے گی، تیری آغوش میں رکھے گی۔ بابا، سکینہ کو نہیں معلوم تھا تیرا کٹا ہوا سر ہوگا، سکینہ کی ننھی آغوش۔ ماتم، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اب بین سننا سکینہ کے، جانتے ہیں پہلا بین کیا کیا؟ بابا
من الذی قطع هذا الورید، میرے بابا ان رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا بابا تیرے محاسن کو کس نے رنگین کیا؟ بابا بابا پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی بابا۔ جملہ سنیں گے، عزادارو سکینہ کو 44 منزلوں میں تماچے لگے، تازیانے لگے۔ جملہ سننا، صداؤں کو بلند کرنا۔ شمر کے بارے میں علماء نے لکھا، شمر کا ہاتھ بڑا وزنی تھا، یہ جب بھی حسین کی بچی کو تماچا مارتا تھا کروٹیں کھا کھا کے سکینہ گرتی تھی۔ عزادارو سکینہ نے نہیں کہا بابا آنکھیں کھولیے میرے گالوں پہ تماچے لگے ہیں، نہیں کہا بابا پش پہ تازیانے لگے، نہیں کہا۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو، بابا دیکھو میرے گوشوارے چھینے گئے، بابا کانوں سے رساد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو یہ بین کرتے کرتے سکینہ نے اپنے سر کو حسین کے سر پر رکھا، آواز سکینہ رک گئی۔ سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، آئے سکینہ کی طرف، نبض کو پکڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم علی اللہ۔ پھوپھی اماں سکینہ ہم میں نہ رہی۔ عزادارو اگلی صبح غسالہ کو بلایا گیا، آخری جملہ ماتم کرتے ہوئے غسالہ کو بلایا گیا۔ غسالہ آئی اور آ کے 3 سالہ بچی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ مجھے اتنا بتا دو اس کاروان کا بزرگ کون ہے؟ اشارہ کیا زینب کبریٰ کی طرف۔ یہ جو بیوی ہے نا جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، یہ اس کاروان کی بزرگ ہے۔ ہاتھوں کو غسالہ نے جوڑا، کہ بی بی مجھے صرف اتنا بتا دے اس بچی کو مرض کیا تھا؟ میری طرف دیکھیں، اس بچی کے ہاتھوں پر گوشت نہیں ہے، بدن پر جگہ جگہ کالے کالے نشان ہیں۔ جانتے ہیں علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ کہا کوئی مرض نہیں۔ راستے میں جب شمر کوڑے مارتا تھا، بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے تازیانوں کو روکتی تھی۔ کوڑے جب لگتے تھے ہاتھوں سے گوشت اترتا جاتا تھا، بدن پر تیر کے نشان۔ ماتم